الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں صحت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے. حضرت کا حکم ہے کہ طالب علم بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہے. یوں تو علماء کی ایک طویل فہرست ہے، ہماری اس بحثانی کی یہ خصوصیت اور روایت ہے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور یہ سب انہی کا فیض جاری اور ساری ہے کہ الحمدللہ جلسہ صبح سے شروع ہو کر صبح تک رہتا ہے. یہ صرف بحثانی کی روایت ہے. اگر کہیں اور جلسے میں آپ جائیں گے، حضرت مولانا بھی تشریف لے جا رہے ہیں، سب جگہ جلسوں میں حاضری دے رہے ہیں. کل وہاں جوڑے کے جلسے میں بھی حضرت مولانا نے ان لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جلسے کرنے ہیں اور جلسوں میں بیٹھنا ہے تو بحثانی آ کر دیکھو. جلسوں کا ماحول بنانا ہے، جلسوں میں آ کر کس طرح سے علماء کو سنا جاتا ہے، جلسے میں آ کر کس طرح سے علماء کی باتیں ذہن نشین کی جاتی ہیں، کس طرح سے آ کر ماحول بنایا جاتا ہے. اگر یہ سارا ماحول تمہیں سیکھنا ہے، اس طرح کے حالات بنانے ہیں جلسوں کے، تو بحثانی میں آ کر دیکھو. بحثانی میں الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت علماء کی آتی ہے اور ایک بڑی تعداد عوام کی یہاں موجود ہوتی ہے. یوں تو آپ حضرات نے بہت سارے علماء کو صبح سے اب تک سنا، بہت ساری تقاریر صبح بھی سنی، اور یہ کے بعد دیگر علماء کی گفتگو، علماء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. آج میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا. آج ہمارے دلوں سے یقیناً اللہ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے بے حیائی اور گناہوں کا ارتکاب بڑھتا جا رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ کتنا بھی بتایا جائے، کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنی بھی میرے بھائی آپ حضرات کو توجہ دلائی جائے قرآن و حدیث کی طرف، کتنی بھی بتانے کی کوشش کی جائے، لیکن حال یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کے حساب سے، اپنے دل و دماغ کے حساب سے جو خواہشات میں آیا، نفسانی خواہشات نے جس چیز پر ابھارا، میرے بھائی ذہن نے، ماحول نے اور اس زمانے کے بگاڑ نے جس طرح ہمیں چاہا بدلنا، ہم اس طرح سے بدل رہے ہیں. میرے بھائی ایسے زندگی گزرنے کی نہیں. قرآن کریم تو یوں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے نظام کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ان تمام تر خرابیاں جو ہمارے ماحول میں اور ہماری زندگیوں میں پیدا ہوئی ہیں، ان تمام بیماریوں کو ختم کرنا، ماحول کو بدلنا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. آج میرے بھائیوں موبائل کا دور ہے. آج ہر شخص کی موبائل میں جیب پڑا ہوا ہے. کتنا ہی ان کو بتایا جائے، کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن اس موبائل نے جو ہر وقت جیب میں ہر شخص کے پڑا ہوا ہے، اس نے گناہ کی طرف انسان کو اس قدر دھکیلا، اس قدر بڑھایا کہ آج ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آج ہر شخص کی موبائل میں یہ موبائل جہاں میرے بھائیوں ایک ضرورت تھی، ضرورت کی چیز تھی، وہیں آج ہم لوگوں نے اس کو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ہم نے اس کو فحاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے اور غلط کاموں کے ارتکاب کے لیے اور گناہوں کے لیے ہم نے اپنے موبائل کو اس جیب میں ڈالا. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ رات میں بستر پر پہنچے، دنوں میں حال یہ ہے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے موبائل ہے، درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سامنے موجود ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں ان موبائلوں کے ذریعے برباد ہو رہی ہیں. آج ہمارے ذہنوں سے، آج دل و دماغ سے خوف آخرت ختم ہے، خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی
मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, शिद्दत से भूख लग रही थी, बेचैनी थी, भूख के लिए घर से बाहर तशरीफ फरमा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर नजर पड़ी। आपने मालूम किया हजरत अबू बकर से, अबू बकर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान किया, भूख ने मुझे बेचैन किया, भूख की वजह से मैं बेकरार हुआ, इसलिए घर से बाहर निकल आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ आखिरत देखिए। आज हमारा हाल ये है कि हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें बरस रही है, नेमतें मेरे भाइयों चारों तरफ से निछावर है, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कभी हमें ख्याल तक नहीं आता कि जो नेमतें इस्तेमाल की जा रही है, ये जो नेमतें हम इनको अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन इन नेमतों का हिसाब किताब भी अल्लाह के सामने देना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, इसका मेरे भाइयों किसी को ख्याल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ आखिरत देखिए। थोड़ी देर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। रास्ते में नजर पड़ी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर, और उनसे मालूम किया आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हजरत उमर का जवाब भी यही था कि भूख की शिद्दत ने, भूख की बेचैनी ने मुझे परेशान किया, भूख की बेचैनी बढ़ी, मैं भी घर से बाहर निकल आया। तीनों साथ में चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों सहाबी से अर्ज किया कि चलो एक सहाबी के बाग में चलते हैं, वहां पहुंचकर कुछ खाने का इंतजाम हो जाए, अल्लाह कुछ खाने का इंतजाम फरमा दे। वहां उस बाग में पहुंचे, सहाबी तो मौजूद नहीं थे, सहाबी की अहलिया मौजूद थी। जब उनकी नजर पड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो खुशी के मारे झूम उठी और दस्तरखान बिछाया गया, बाग के फल तोड़े गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान पर फल डाल दिए गए, तो वो भी खुशी के मारे झूम उठे कि आज तो महबूब खुदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बुलाए बाग में तशरीफ लाए हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा खिदमत का? खिदमत के लिए बेचैन एक बकरी को ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको भून कर और तैयार करके खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया गया। खाना आपकी खिदमत में मौजूद है। अहलिया मोहतरमा से सहाबी ने अर्ज किया कि चलो जल्दी से रोटियां पकाई जाएं ताकि खाने का इंतजाम हो, खाना खाया जा सके। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे। खौफ आखिरत ने बेचैन किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया। आप रो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता रो रहे थे, फिर थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखे और उनके रोने को देखा। सहाबा भी बेचैन हो गए, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। हालात ये बने कि उनको सहाबा को मालूम नहीं था कि अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं। मालूम किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने की सारी चीजें मौजूद हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ का इंतजाम किया, अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम कर दिया गया, फिर आपके रोने का क्या मतलब है? आप क्यों रो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने की तो सारी चीजें मौजूद हैं, दस्तरखान पर सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन खौफ आखिरत ने मुझको बेचैन किया। कल क़यामत के दिन जो अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से जो फायदा उठाया जा रहा है, अल्लाह की नेमतें जो इस्तेमाल की जा रही हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह की इन सारी नेमतों का हिसाब किताब कल क़यामत के दिन देना है। वो खौफ आखिरत ने मुझको बेचैन किया, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। ये सहाबा का हाल था कि खौफ आखिरत और खौफ खुदा इस कदर है। आज हमारे दिलों से, आज हमारे ज़हनों से, हमारे क़ुलूब से, हमारे मेरे भाई हमारे माहौल से, हमारे माशरे से मेरे भाई खौफ खुदा निकला। आज हमने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। बदलने की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है। कुरान करीम की इस वक्त में आयत पढ़ी, उस ताल्लुक से एक वाक़या ज़हन में आ रहा है, उसको बयान करके फिर अपनी जगह ले रहा हूँ। उलमा की तवील फहरिस्त है। असल तो हमें अपने उलमा को सुनना है जो दूर दराज से सफ़र करके पेशानी की मोहब्बत में, अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में, हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो अपनी उम्र दराज़ी के बावजूद, अपने ज़ौक़ और कमज़ोरी के बावजूद ये अल्लाह वाले, ये अहलुल्लाह इस स्टेज पर मौजूद है। अल्लाह इनकी कदरदानी की तौफीक दे। आज जिंदगियों से कदर निकली, इसीलिए परेशानियों का शिकार है। आज जिंदगियों से मेरे भाइयों कदर कीमत निकल गई उलमा की, अहलुल्लाह की। आज मेरे भाइयों चारों तरफ से हम लोग निशानियाँ, अब चारों तरफ से हम लोग, हमारी तरफ उंगलियां उठी हुई है, चारों तरफ से हमारे ऊपर मेरे भाइयों उंगलियां उठी हुई है। हम जो है निशाने पर हैं। हालात तो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपने अहलुल्लाह की, इन उलमाए किराम की, इन बुजुर्गान दीन की कदर
تھا ہارون رشید کے دربار میں علماء کی طویل فہرست تھی مذاکرہ چل رہا تھا علمی باتیں ہو رہی تھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت کم عمری کے زمانے میں اپنی کم سنی کے زمانے میں اس مجمع میں موجود تھے ہارون رشید نے سوال کیا تمام علماء سے اور مذاکرہ کرنے والوں سے اچھا یوں تو بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں جنت کا مستحق ہوں یا جہنم کا مستحق ہوں اللہ مجھے جنت دے گا یا مجھے دوزخ دے گا آج میرے بھائیوں وہ جو علماء وہاں موجود تھے انہوں نے یوں کہا کہ حضرت ہارون رشید سے یوں کہا بادشاہ صاحب بادشاہ سلامت یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ کن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کن کاموں سے میسر آتی ہے اللہ کی پکڑ اللہ کی گرفت کن کاموں کے کرنے سے آتی ہے اس سوال کا جواب تو ممکن نہیں ہے اس سوال کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے لیکن حضرت امام شافعی اپنی کم عمری کے باوجود اس مجمع میں موجود تھے اس مجلس میں موجود تھے علماء پریشان علماء بے قرار سوال کا جواب موجود نہیں لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جب بے چینی کو دیکھا علماء کی بے قراری کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے آج یوں کہا کہ ہارون رشید بادشاہ سلامت علماء کے پاس اس کا جواب موجود نہیں لیکن میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں اللہ نے مجھے نوازا ہے اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سوال کا جواب دینے پر قادر بنایا ہے میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں بادشاہ سلامت جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ کم سے کم میرے سوال کا جواب مجھے ملے گا لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اپنی اس کم عمری کے زمانے میں بے باک تھے خوف خدا ان کے ذہن میں تھا دنیا والوں کا کسی کا خوف نہیں تھا بادشاہ کا خوف بھی ان کے ذہن میں اثر نہ کر سکا ان کے دل و دماغ میں اثر نہ کر سکا بادشاہ سے یوں کہا کہ بادشاہ سلامت سوال کرنے والا وہ سامنے بیٹھتا ہے جواب دینے والا اوپر بیٹھتا ہے آپ سوال کر رہے ہیں آپ کرسی پر موجود ہیں اور میں سامعین میں بیٹھا ہوا ہوں میں سامنے موجود ہوں آپ اتر کر نیچے آئیے اور مجھے کرسی پر بٹھائیے یہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں اللہ جن کو علم کی دولت سے نوازتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے سوال کا جواب دینے پر قادر تھے سوال کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن کہہ دیا کہ آپ اتر کر نیچے آئیے مجھے کرسی پر بٹھائیے تاکہ میں وہاں بیٹھ کر اس سوال کا جواب دے سکوں بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا بادشاہ کرسی سے اٹھ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کو کرسی پر بٹھایا گیا سوال دوبارہ سے کیا گیا بادشاہ نے حضرت امام شافعی نے ان سے یوں کہا کہ سوال دوبارہ کرو بادشاہ نے کہا اچھا یوں بتایا جائے کہ میرے اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد میں جنت کا مستحق ہوں یا دوزخ کا مستحق ہوں میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم گناہ کرنے پر قادر ہو تم گناہ کرنا چاہتے ہو اور کوئی چیز مانے بھی نہ ہو کوئی چیز روکنے والی بھی نہ ہو تم گناہ کا ارادہ کیے ہوئے ہو اور گناہ کے لیے بالکل موجود ہو اور گناہ کرنا چاہتے ہو کوئی چیز رکاوٹ کا ذریعہ موجود نہ ہو کوئی چیز وہاں مانے نہ ہو اور تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے خوف آخرت کی وجہ سے تم اس گناہ سے رک گئے ہو کبھی ایسا بھی ہوا ہے بادشاہ نے یوں کہا ایسا بارہا ہوا ہے میں گناہ کرنا چاہتا تھا کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی میں گناہ کے قریب تھا کوئی چیز مانے نہیں تھی لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے میں اس گناہ سے رک گیا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر گیا خوف خدا جس کے دل و دماغ میں آ گیا اپنی نفسانی خواہشات سے رک گیا نفسانی خواہشات کو پس پش ڈال دیا اللہ اس کے رسول کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم صاف اعلان کر رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے جنت کا وہ مستحق ہے جنت میں وہ ضرور جائے گا ایسا بارہا ہوتا ہے ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں گناہ کرنے پر قادر ہیں گناہ کے لیے جا رہے ہیں گناہ کا ارتکاب کیا ہے گناہ کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے جو شخص بھی گناہ سے رک جائے گا انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے یہ واقعہ ذہن میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ خوف خدا پیدا فرما دے خوف آخرت پیدا
فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی, اس کا ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کا موقع نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان کو سنا, نہ کسی کے دل میں وہم و خیال آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے واسطے ایسی نعمت اور وہ جنت تیار کر رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں, ان سے مروی ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ وہی شخص جنت میں جائے گا جو جنت کا لالچی ہوگا, جو جنت کا حریص ہوگا, جو جنت کا لالچ جس کی زندگی میں ہوگا وہی جنت کا مستحق بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت کو ہمارے لیے مقدر فرما دے. بہرحال آپ حضرات موجود ہیں, علماء کی طویل فہرست ہے, انشاءاللہ علماء کو سننا ہے. آپ حضرات سے میں آخر میں ایک درخواست یہ کر دوں کہ یقیناً آپ حضرات آ رہے ہیں, مدرسے کی خدمت فرما رہے ہیں, یہ کہ بعد دیگر آپ حضرات نے اپنے مدرسے کو نوازا اور بارہا پورے سال اپنے مدرسے کی تعاون اور مدرسے کی خدمت فرماتے ہیں. اب آخر میں 1 منٹ کے لیے یقیناً آپ حضرات کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو دنیا میں جس سے محبت ہے جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون کون اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں؟ سارے ہیں. جس نے ہاتھ اٹھائے سب لاؤ, کچھ نہ کچھ کھڑے ہو کر, کوئی 100 لائے کوئی 200 لائے. آؤ جلدی سے دکھاؤ, جبھی تو پتہ چلے گا محبت کا. دعوت بغیر دلیل کے معتبر نہیں. آپ آؤ تو صحیح, جبھی تو پتہ چلے کہ محبت بھی ہے. لا ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے اس مجمع میں, کوئی باقی نہ رہے. یہ تو محبت کی بات آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول سے جس قدر محبت, میرے بھائیوں یقیناً اللہ کے رسول کا عشق ہمارے لیے جنت کا مستحق ہم کو بنائے گا, جنت ہمارے لیے مقدر بنے گی. آج اللہ کی عظیم نعمت, اللہ کی عظیم نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے, انشاءاللہ وہ میسر آئے گی. اس مجمع میں کوئی نہ رہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں کھڑا ہو کر اپنے مدرسے کا تعاون نہ کرے. یہ تو بھیسانے والے ہیں. حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب, حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان پر فدا ہونے والے لوگ ہیں. یہ تو محبت میں بے چین رہنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے بھیسانی کے علاوہ جہاں بھی ہم جلسوں میں گئے سب نے اپنی خدمت پیش کی, اپنا تعاون پیش کیا, لیکن بھیسانی والے یقیناً اپنی محبت کا اظہار, اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق اور اس محبت کا بہترین صلہ دے. یقیناً یہی محبت کل قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بنے گی. یہی محبت کل قیامت کے دن میرے بھائیوں ذخیرہ نجات بنے گی. جو کہ رسول اللہ کی محبت میں, جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی محبت کا اظہار مدرسے کی خدمت کر کے, مدرسے کا تعاون کر کے, اشاعت قرآن پر خرچ کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں کو سکھانے کے لیے, قال اللہ اور قال رسول پڑھانے کے لیے جو بھی اپنا تعاون اپنی خدمت مدرسے میں دے گا انشاءاللہ وہ سرمایہ وہ دولت اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی. ماشاءاللہ دیکھتے رہے, وہ ماحول بنائے. ذرا سی بیداری ضروری تھی, حرکت میں برکت ہوتی ہے. ذرا سی حرکت ہوئی, اللہ نے برکت فرما دی. حرکت بھی ضروری ہے, بغیر حرکت کے کیا برکت. آپ حضرات کھڑے ہوئے, آپ حضرات نے حرکت فرمائی, اللہ نے رومال میں برکت فرما دی. اللہ کا کام ہے دلوانے کا, اللہ کا کام ہے خدمت کرانے کا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. اللہ نے تمہارے لیے چاہا, اللہ نے تم کو خدمت کے لیے, میرے بھائیوں مدرسے کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہاں قبول کیا. مدرسے کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہاں پہنچایا. اللہ نے جیسا چاہا ویسا اللہ نے فرما دیا. لاؤ بھیج دیا دلا ڈالو, اس کے بعد بیٹھ جاؤ, ماحول بناؤ, بیٹھتے رہیں. علماء کی طویل فہرست ہے, بیٹھتے رہیں. ماشاءاللہ محمد یامین 2100 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. کوئی حضرت مولانا بھی تشریف رکھتے ہیں, سب موجود ہیں. ہمارے حضرت مفتی عثمان صاحب رفیق سفر کہیے, بس سارے جلسوں میں ملاقات ہو رہی ہے. سارے جلسوں میں بیچارے وہ بھاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں. مدرسوں کے کچھ نہ کچھ مدرسوں کا اور مدرسوں میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے مدرسوں میں جلسوں میں. لاؤ بیٹھ جاؤ بھائی, ماحول بناؤ, ماحول بنا کر دکھاؤ. بھیسانی کی خصوصیت کو, یہاں کی روایت کو رکھو اور ماحول بنا کر بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ علماء بہت ہیں, سب کو ہمیں سننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام علماء کی حاضری کو بہر قبول فرمائے. بہرحال آپ حضرات تشریف رکھیں, ماحول بنائیں. موبائل سے قطع نظر, موبائلوں کو جیب میں رکھیں. موبائلوں سے سننے ہیں تو گھر پہ جا کے سننا, اور یہاں سننے آئے ہیں تو سامعین موجود ہیں, سنانے والے موجود ہیں, وہ کرسی پر آتے رہیں گے, ان کو سنتے رہیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیر